ایک ایسا سیکیورٹی گارڈ جو کبھی اپنے ملک کا بااثر وزیر تھا، کس طرح حالات نے معمولی نوکری پر مجبور کیا۔ ایک قابل سیاستدان کی حیرت انگیز کہانی۔ محمد فرح عیسیٰ، جنہیں غچان کے نام سے جانا جاتا ہے، 1946 کے آخر میں صومالی کے گاروے اور کردو شہر کے درمیان واقع دیہی علاقے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی نوعمری موگادیشو میں ایک یتیم خانے میں گزاری۔ غچان نے انڈر گریجویٹ ڈگری عمدہ یونیورسٹی کے کالج آف پولیٹیکل سائنس سے، جبکہ دوسری ڈگری امریکہ کی یونیورسٹی آف البینی سے حاصل کی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق غچان ان نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے صومالیہ 1969 میں انقلاب کے نتیجے میں آنے والی فوجی حکومت کا خیر مقدم کیا تھا۔ انقلابی حکومت کے اقتدار کے دوران غچان کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ غچان 1977 میں فراقہ ٹریڈ یونین کی انسپیکشن اور تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1980 کے دہائی میں وہ پارلیمنٹ کے رکن رہے، جبکہ 1984 میں وہ صومالیہ کے نائب وزیر صحت بنے۔ بعد ازاں انہوں نے وزارت خزانہ اور محنت و سماجی امور کی وزارت میں بھی نائب وزیر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ 1985 کے آخر میں غچان ٹریڈ یونینوں کے چیئرمین منتخب ہوئے اور پھر 1990 کی دہائی کے آغاز میں خانہ جنگی کے بعد صومالی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور غچان کو اپنی جان بچا کر امریکہ جانا پڑا۔ ملک چھوڑنے تک وہ ٹریڈ یونینوں کے چیئرمین کے عہدے پر براجمان رہے۔ امریکہ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے بعد غچان کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ اب وہ اپنے گھر واپس لوٹ نہیں سکیں گے، جس کے بعد انہوں نے وہیں امریکہ میں نوکری ڈھونڈنا شروع کی تاکہ صومالیہ میں رہ جانے والے اپنے خاندان کی مالی مدد کر سکیں۔ غچان نے نوکری کی تلاش میں درجنوں جگہوں پر درخواستیں بھیجیں، جس میں انہوں نے اپنی تمام سابقہ پوزیشنوں، تعلیم اور تجربے کا حوالہ دیا۔ 1 سال تک انہوں نے کوشش جاری رکھی، لیکن کہیں سے بھی جواب نہیں آیا۔ تقریباً 1 سال کے بعد ایک غیر ملکی مینیجر نے غچان کی نوکری کی درخواست کا جائزہ لے کر انہیں بتایا کہ اتنی قابلیت اور تجربہ رکھنے والے شخص کی تنخواہ کم از کم $80,000 ملنی چاہیے، اور جو ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کچھ زیادہ ہی کوالیفائڈ ہیں۔ اس کے بعد غچان نے اپنی ملازمت کی درخواستوں کی حکمت عملی تبدیل کی اور انہوں نے اپنے سابقہ عہدوں اور تجربے کے بارے میں معلومات ہٹا کر صرف اپنی انگریزی پر عبور کو شامل کیا۔ یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ صومالیہ کے سابق وزیر کو نوکری تو مل گئی، لیکن یہ ایک شاپنگ سینٹر میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری تھی جو انہوں نے فوراً قبول کر لی کیونکہ انہیں اس وقت بہت ضرورت تھی۔ ایک انٹرویو میں غچان نے بتایا کہ ایک وردی کے طور پر سفید قمیض اور کالی پتلون دی گئی اور ساتھ میں رابطے کے لیے ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر دیا گیا۔ انہوں نے اس شاپنگ سینٹر میں 1 سال تک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کی۔ ان کے پاس اب بھی اپنی وردی کی وہ پتلون ہے جو وہ نوکری پر پہنا کرتے تھے۔ غچان نے اپنے ساتھ پیش آیا ایک حیران کن واقعہ بھی سنایا کہ ڈیوٹی کے دوران ایک دن انہی کے ملک صومالیہ سے تعلق رکھنے والی خاتون نے انہیں پہچان لیا۔ انہیں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا آپ واقعی ہمارے سابق وزیر ہیں؟ سابق وزیر نے بتایا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اس خاتون کو سمجھایا کہ وہ اپنی نوکری سے مطمئن ہیں۔